السلام علیکم۔ ہسٹری آف اسلام کی کلاس میں خوش آمدید۔ آج ہم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت و کردار کے بارے میں بات کریں گے۔ حضرت علی نے جب اسلام قبول کیا تو آپ کی جو عمر تھی وہ بہت کم تھی، اور آپ نے جب اللہ کے نبی نے اسلام کی دعوت دی تو آپ ان میں سے تھے جنہوں نے سب سے پہلے اسلام کی دعوت پہ لبیک کہا۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ان کی جو تمام پرورش ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زیر سایہ ہوئی، اور انہوں نے خود اس بات کی وضاحت کی کہ میں روزانہ صبح حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتا تھا، اور روایات میں کہ انہیں دن میں 2 بار حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضری کا موقع ملتا تھا۔ اکثر سفر میں بھی آپ ساتھ رہتے تھے، اس لیے دربار نبوت سے آپ نے بہت زیادہ جو ہے علم حاصل کیا، اور بہت زیادہ آپ کو مواقع میسر آئے کہ آپ نے علم حاصل کیا۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ مشہور حدیث آپ سب کو یاد ہوگی کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے، یعنی کہ اس حدیث سے حضرت علی کے علمی درجے کا ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کس حد تک آپ جو ہیں اللہ تعالیٰ کے نبی سے کہ ہر وقت ہر لمحہ آپ ساتھ ساتھ رہے اور آپ نے علم حاصل کیا۔ اس عملی فضیلت کو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ انہوں نے ایک روایت میں یوں بیان کیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں بنی آدم کا سردار ہوں اور علی جو ہیں سید العرب ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کے علم و فضل میں برکت کی دعا بھی فرمائی، اے اللہ تو علی کے قلب کو روشن فرما دے اور اس کی زبان میں تاثیر پیدا کر دے۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ دعا جو ہے جو سرور کونین نے مانگی تھی یہ کیسے رد ہو سکتی تھی، اور آپ کو علم و فضل کا وہ مقام ملا اور وہ آپ کے حصے میں آیا جو اور کسی کے حصے میں نہیں آیا۔ اس بات کو تمام جید صحابہ تسلیم کرتے ہیں، اور اس چیز کا ہمیں تمام روایات سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے ان کا جو مرتبہ اور مقام تھا۔ اسی طرح سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ پیار سے فرمایا علی کے چہرے کو دیکھنا بھی عبادت ہے، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ کوئی شخص علی کی موجودگی میں فتویٰ نہ دیا کرے، یعنی کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حد تک علم جانتے ہیں کہ جب فتوے کی ضرورت پیش آئے اور اس وقت کوئی اور شخص موجود بھی ہو تو وہ نہ دے، حضرت علی جو ہیں وہ فتویٰ دیں، کیونکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو فتویٰ دیں گے ان کا جو مرتبہ اور مقام ہے وہ اس کے مطابق دیں گے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت عائشہ نے فرمایا تھا مسائل حضرت علی سے پوچھا کرو، وہ سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سب سے بڑے عالم ہیں۔ عبداللہ بن عباس نے فرمایا حضرت علی علم و فراست اور بہادری و ثقافت میں بے مثل ہیں۔ ہم حضرت علی کو ہر حوالے سے دیکھتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ علم و فضل کے حوالے سے ایک اعلیٰ مقام جو تھا اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا تھا، اور خود نبوت دربار نبوی میں آپ نے جو کہ پرورش پائی تھی، اس وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک بہت بڑا مقام اور مرتبہ تھا۔ قرآن پاک کی تفسیر اور قرآن پاک کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن پاک کی جو تعلیم تھی وہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو ہے حاصل کی تھی۔ انہوں نے حضور کی موجودگی میں بھی قرآن زبانی یاد کر لیا تھا۔ وہ ایک ایک آیت کے بارے میں جانتے تھے کہ وہ آیت جو ہے کب نازل ہوئی ہے، اس کا شان نزول کیا ہے۔ اسی طرح سے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد جو ہے انہوں نے قرآن پاک کو اس نزولی ترتیب میں مرتب کرنے میں اپنا ٹائم جو ہے صرف کیا۔ ایک واقعہ جب خوارج نے حکم مقرر کرنے کو خلاف قانون قرار دیا تو آپ نے سورہ نساء کی وہ آیت پڑھی جس میں اس بات کا تذکرہ موجود ہے کہ تنازع کی صورت میں ایک مرد
ایک حکم مرد کے رشتہ داروں میں سے اور ایک حکم عورت کے رشتہ داروں میں سے لینے کا حکم دیا گیا، اور ثابت کیا کہ حکم یعنی ثالث مقرر کرنے کی نہ صرف اسلام اجازت دیتا ہے بلکہ بعض مواقع پر حکم بھی دیتا ہے۔ یہاں پر یہ بھی بات واضح ہے کہ آپ نے قرآن کی تفسیر پر سیاست کو غالب نہ آنے دیا، اور اکھڑ مزاج لوگ جو خارجی تھے انہوں نے آپ نے غلط تفسیر کو قبول نہ کیا، اور آپ نے اپنی اس رائے پہ قائم رہے کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ النساء میں جب میاں بیوی کے درمیان تنازع ہو جائے تو ہم حکم مقرر کر سکتے ہیں، تو ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ آیات کا مفہوم جو ہے ہمیں جب بھی کسی کو ضرورت پیش ہوتی تو وہ آپ سے پوچھا کرتے۔ اسی طرح سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو کہ پرورش نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر میں ہوئی تھی، اسی لیے آپ کو اس اللہ کے نبی سے فیض یاب ہونے کا سب سے زیادہ مواقع ملے۔ اور جتنے بھی صحابہ تھے ان میں سے آپ جو ہے، کیونکہ آپ کا ٹائم زیادہ گزرا تھا، تو آپ تعلیم حاصل کرنے کے حوالے سے ہم دیکھتے ہیں، علم حاصل کرنے کے حوالے سے آپ کو زیادہ مواقع میسر آئے۔ حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں آپ کو اس علم کی بنا پر جو ہے وہ مفتی مقرر کیا گیا، اور جب تمام اہم امور ہوتے تھے اس میں آپ جو ہیں فتاویٰ دیا کرتے تھے۔ اس کے باوجود آپ نے بہت سی احتیاط سے حدیث کی روایات کی۔ آپ سے کل 586 حدیث جو ہیں وہ مروی ہیں، جن میں سے 39 جو ہیں 39 کے قریب حدیث جو ہیں وہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں موجود ہیں۔ شاہ ولی اللہ نے لکھا، اسی طرح سے آپ اپنے ہم اسروں سے بھی بہت ساری روایات بیان کی، اور بہت سے صحابہ نے آپ سے حدیث روایات کی۔ ان میں سے آپ کے بیٹے حضرت حسن اور حسین، آپ کے پوتے بھی شامل ہیں، عبداللہ بن مسعود، برا بن عازب، ابو ہریرہ، ابو موسیٰ اشعری جیسے لوگ بھی شامل ہیں۔ شاہ ولی اللہ جو ہیں وہ لکھتے ہیں، حضور کے حلیم اقدس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز و مناجات، دعا و نوافل کے متعلق سب سے زیادہ حدیث جو ہیں حضرت علی ہی سے مروی ہیں، جن کی وجہ یہ ہے کہ آپ ہر وقت رفاقت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں رہتے تھے، اور ان کو عبادتوں سے بھی خاص شوق تھا۔ فقہ اور اجتہاد میں بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو ہے وہ کمال حاصل تھا۔ بڑے بڑے جید صحابہ جو ہے وہ فقہ کے بارے میں مسائل جو ہیں وہ آپ سے پوچھا کرتے تھے، آپ سے رہنمائی لیا کرتے تھے۔ اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر فاروق بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضل و کمال جو تھے ان کے ممنون ہوتے تھے۔ ایک دفعہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مجنون عورت پر جو ہے وہ حد جاری کرنے کا ارادہ کیا، لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب کہا تو آپ نے منع فرما دیا، اور کہا کہ ممکن نہیں ہے، کیونکہ مجنون جو ہے وہ حدود شرعی سے مستثنیٰ ہے۔ اور پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے انہوں نے آپ کی بات کو مان لیا۔ پھر اگر ہم آپ کی کچھ باتوں کا تذکرہ کریں کہ وہ کون کون سے احکامات ہیں جن میں آپ نے فتوے جاری کیے، تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت علی مثلا حالت احرام میں شکار کا گوشت اور شتر مرغ کے انڈے کھانے سے اجتناب وغیرہ۔ حضرت عائشہ کے پوچھنے پر آپ نے موزے پر مسح کی حد جو ہے مقرر کی، یعنی وضو کرنے کے کتنی دیر تک مسح کیا جا سکتا ہے۔ آپ نے فرمایا مسافر 3 رات 3 دن تک، اور مقیم جو ایک جگہ قیام کرے 1 دن اور 1 رات تک کر سکتا ہے۔ حضرت امیر معاویہ جو تھے انہوں نے بھی مسائل دریافت کرنے کے لیے آپ کو طرف رجوع کروایا، تو حضرت علی نے فرمایا کہ خدا کا شکر ہے کہ ہمارے دشمن بھی علم و دین میں ہمارے محتاج ہیں۔ شجاعت اور بہادری کے حوالے سے ہمیں اگر ہم دیکھیں تو ہمارے پاس بے تحاشا مثالیں ہیں۔ ان ابتدائی ایام سے لے کر جب اسلام جو ہے وہ مکہ کی حدود میں آپ نے اسلام کی دعوت دی، اس وقت سے لے کر جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے بستر پر لٹایا، اور پھر مدینہ میں بھی جب جہاں جہاں جنگیں ہوئیں اس میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو ہے بہادری کا دکھانے کا موقع ملا۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ آپ جو ہیں آپ نے غزوہ بدر سے لے کر اور خندق کے موقع پر آپ دیکھیں کس طرح سے ایک ابن عبدود کو، جس کو سمجھا جاتا تھا کہ وہ 1000 سواروں کے برابر ہے،
اس کو قتل کرنے تک بے تحاشا مثالیں ہمارے سامنے ہیں۔ اسی طرح سے آپ کہتے ہیں استغنا اور درویشی، دنیا کے بارے میں آپ کہتے تھے کہ دنیا مردار ہے، جو اسے حاصل کرنا چاہے اسے کتوں کی صحبت کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ آپ کے پاس جو بھی روپیہ پیسہ آتا تھا آپ اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کر دیتے تھے، اور آپ کے مال پر بعض اوقات 40,000 درہم زکوٰۃ وصول کی گئی، لیکن انہی دنوں آپ کے گھر کی حالت یہ ہوتی تھی کہ فاقہ کی حالت آ رہی ہوتی تھی، جو روپیہ پیسہ آپ کے پاس ہوتا تھا آپ سب اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا کرتے تھے۔ گھر میں کوئی ملازم نہیں ہوتا تھا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں اپنے ہاتھوں سے چکی بیچتی تھیں، پیسے ختم ہو جاتے تو حضرت علی مزدوری بھی کر لیتے تھے۔ بعض اوقات گھر کا سامان بیچنے کی ضرورت پیش آ جاتی، لیکن یہ سب کچھ سخاوت کی وجہ سے دیا جاتا تھا۔ حضرت علی دنیا کے مال کے ساتھ بالکل محبت نہیں رکھتے تھے۔ انتہائی تنگ دستی کی حالت میں بھی اپنے حق سے زیادہ بیت المال سے کچھ لینے کے لیے تیار نہیں ہوتے تھے۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ سردی کا موسم تھا، اور ایک مرتبہ سردی میں ایک پھٹی ہوئی چادر اڑے ہوئے تھے، جسم کانپ رہا تھا۔ ایک شخص نے کہا، امیر المومنین، بیت المال جو ہے اس پر آپ کا بھی حق ہے، آپ کے اہل و عیال کا بھی حق ہے، آپ اپنے آپ کو مصیبت میں کیوں ڈالتے ہیں؟ تو آپ نے جواب دیا، میں تمہارے حصے کو نقصان نہیں پہنچا سکتا، اپنے رشتہ داروں کو بھی اپنے بیت المال سے کوئی نجائز نہ دیتے، جبکہ اس کے برعکس بہت سارے لوگ جو ہیں وہ آپ سے کہتے تھے کہ آپ روپیہ پیسہ خرچ کریں، لیکن آپ اس طرح سے نہیں کرتے۔ اسی طرح سے حضرت علی کا اللہ کے ساتھ تعلق تھا، وہ بہت مضبوط تھا۔ عبادت و ریاضت کی بات کریں تو کیا کہنے، آپ زندگی بھر اللہ تعالیٰ کی عبادت اور ریاضت میں مصروف رہے۔ بنو ہاشم میں اگر ہم دیکھیں تو آپ سے زیادہ کوئی عبادت گزار نہیں تھا۔ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ علی رات کو اللہ کے حضور کھڑے ہونے والے اور دن کو روزہ رکھنے والے تھے۔ تمام صوفیاء کرام کا اس بات پر اتفاق ہے، اور خواجہ حسن بصری نے آپ سے فیض حاصل کیا، اس لیے تصوف کے تمام جو ہیں سلسلے وہ آپ ہی کے علم و فضل سے پھوٹتے ہیں، یعنی کہ صوفی اللہ تھے، اللہ کے صوفی تھے، اور تمام صوفیاء کرام جنہوں نے علم حاصل کیا خواجہ حسن بصری سے، اور وہ تمام جو سلسلے ہیں وہ حضرت علی سے جا کر ملتے ہیں۔ ذاتی صلاحیتوں کی بات کریں تو ہم دیکھتے ہیں کہ نہایت ذہین تھے، مستقل مزاج تھے، اور اس حد تک خود اعتماد تھے کہ اپنے معاملے میں ایک رائے قائم کر لیتے، اور پھر وہ ایک جو رائے تھی وہ ایک بہترین رائے ہوتی تھی۔ آپ بہتر سمجھتے تھے کہ امال کو جو ہے اس وقت جو ہے ان کے عہدے سے ہٹا دینا چاہیے تھا۔ کچھ لوگوں نے آپ سے کہا بھی کہ آپ اس وقت اس بات کا تذکرہ نہ کریں، لیکن آپ جو ہیں اپنی بات پر قائم رہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلافت راشدہ کے نظام کو جو ہے وہ قائم رکھا۔ فوج کے شعبہ کو آپ نے مضبوط کرنے کی کوششیں کی، اور لیکن مسلسل خانہ جنگی کی وجہ سے فوج میں جو جوش و خروش باقی نہیں رہ گیا تھا، جو کفار کے خلاف جہاد کے وقت ہوتا تھا، آپ نے پوری کوشش کی کہ وہ تمام چیزوں کا جو ہے وہ دوبارہ سے ریوائول ہو۔ فاروقی عہد کے ذرائع آمدن میں تجارتی گھوڑوں پر زکوٰۃ معاف کر دی گئی تھی، جنگلات پر ٹیکس لگایا گیا تھا، اموال کی نگرانی کی، جو اموال سختی کے مرتکب ہوتے تھے انہیں تنبیہ کی جاتی تھی، ٹھیک ہے، ان کے خلاف کارروائیاں بھی کی جاتی تھیں۔ ظاہری بات ہے جو نظام تھا وہ چلانا تھا، اور عوام کو بھی پورا موقع جو ہے وہ دیا جاتا تھا کہ اگر کسی کو کوئی شکایت ہے تو وہ لے کے آئے۔ ذمیوں پر ظلم جو ہے آپ قطعاً برداشت نہ کرتے تھے۔ بیت المال میں خیانت کے سلسلے میں کوئی مدانیت نہ کرتے تھے، خواہ کوئی کتنی ہی معمولی نہ ہو، یعنی کہ کوئی شخص بیت المال میں خیانت نہ کرے۔ اور اسی طرح سے آپ نے عدلیہ کی آزادی کو برقرار رکھا ہر لحاظ سے۔ حضرت علی کے بڑے صاحبزادے حضرت حسن جو ہیں اللہ کے نبی کو بہت پیارے تھے، اور آپ نے
دین خدمت جو دین کی خدمت کی ہر وقت اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گھر کا محاصرہ کیا گیا تو آپ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دفاع کرتے ہوئے زخمی بھی ہوئے۔ حضرت علی کی شہادت کے بعد لوگوں نے جو ہے آپ کو خلیفہ منتخب کر لیا۔ آپ طبیعت کے لحاظ سے صلح جو تھے۔ اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ امیر معاویہ نے اس وقت جو ہے جب دیکھا کہ حالات ایسے ہیں، حضرت علی کی شہادت ہو چکی ہے، تو انہوں نے عراق پر فوج کشی کی اور آپ نے قیس بن سعد کو وہاں بھیجا، فوج دے کر ہراول دستے کے ساتھ بھیجا اور خود باقی فوج کے ساتھ پیچھے روانہ ہوئے۔ اسی دوران ایک خبر مشہور کر دی گئی کہ قیس جو ہیں وہ قتل کر دیے گئے ہیں۔ عراقی فوج نے حضرت حسن کے خیمے پر حملہ کر کے اسے لوٹ لیا اور جس فرش پر آپ تشریف فرما تھے وہ بھی چھین لیا۔ حضرت حسن یہ بھانپ گئے کہ یہ فوج جو ہے یہ پرخلوص نہیں ہے اور انہوں نے آپ نے امیر کے ساتھ جو ہے وہ کیا رویہ کیا ہے۔ وہیں پر ایک خارجی نے آپ پر حملہ کیا، آپ کو زخمی کیا، آپ کے زخم اچھے ہوئے تو آپ پھر مقابلے کے لیے آئے، لیکن آپ عراقی فوج کی غداری دیکھ کر جو ہے مدائن لوٹ گئے۔ امیر معاویہ خود محاذ پر آئے تو مسلمانوں کو باہمی خون ریزی سے بچنے کے لیے آپ نے ان کے حق میں دستبرداری پر آمادگی ظاہر کی اور جو ہیں چند شرائط طے ہو گئیں جن کے بعد جو ہیں امام حسن اور امیر معاویہ کے درمیان جو ہے صلح ہو گئی۔ اسی دوران قیس بن سعد اور وہ کوفی لشکر جو ہے ان کو اس مسئلے سے کافی جو ہے وہ صدمہ ہوا، لیکن امیر کے بغیر جنگ کرنا ایک پسندیدہ عمل نہ تھا، اس لیے سب نے امیر معاویہ کی اطاعت قبول کر لی اور خلافت راشدہ کا دور جو ہے وہ ختم ہوا اور بنو امیہ کی حکومت جو ہے وہ اس کا آغاز جو ہے ہو گیا۔ یہ تو تھا دور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ اس میں ہم نے پڑھا کہ ابتدائی طور پہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ابتدائی حالات زندگی کے بارے میں پڑھا۔ آپ کی پرورش جو ہے وہ آغوش نبوت میں ہوئی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زیر سایہ ہوئی، آپ نے علم ان سے حاصل کیا۔ آپ کے دور میں ہونے والی بڑی بڑی جنگیں جن کے بارے میں ہم نے پڑھا، ایک جنگ جمل تھی، جنگ صفین تھی۔ ان جنگوں کے بعد جنگ صفین اور جنگ جمل کے بعد اس کے بعد ہم نے پڑھا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت و کردار کے بارے میں پڑھا۔ اسی طرح سے ہم نے اس میں پڑھا خوارج کے بارے میں پڑھا، خوارج کے عقائد کیا تھے اور خوارج اپنے عقائد میں کس حد تک تشدد کرتے تھے۔ خوارج کے عقائد کے بارے میں پڑھنے کے بعد ہم جو ہیں خوارج کے عقائد کے بارے میں پڑھنے کے بعد ہم نے ان کے جو ہے جس طریقے سے انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جنگ کی اور حکم کے مسئلے پر جو ہیں وہ کس طرح سے جو ہے انہوں نے اختلاف کیا، حالانکہ اس وقت یہ وہی لوگ تھے جو آپ سے کہہ رہے تھے کہ انہوں نے جنگ روک دی تھی جی، لیکن بعد میں یہ وہی لوگ تھے جنہوں نے یہ بار بار کہنا شروع کر دیا کہ آپ نے جو ہے حکم کا تقرر کر کے جو ہے وہ غلط کیا ہے۔ تو اس طرح کی تمام چیزوں کے بارے میں پڑھا۔ پھر ہم نے سیرت حضرت علی کے بارے میں پڑھا کہ جس طرح سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں ان کی سیرت تھی، جیسے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے ان کے اقوال تھے، جس طرح سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شجاعت اور بہادری تھی، شجاعت و بہادری میں بے مثل تھے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سے علم و فضل میں ان کا کوئی ثانی نہیں تھا۔ آپ کو تمام لوگ جو ہیں جب بھی ان کو مشورہ طلب کرنا ہوتا ہے، کسی چیز کے بارے میں رائے لینا ہوتی تو وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے رجوع کیا کرتے تھے اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں ان کے تمام باتوں کا جواب اور تمام مسائل کا جو حل ہے وہ قرآن سے پیش کیا کرتے تھے۔ اسی طرح سے تفسیر قرآن ہم دیکھتے ہیں مختلف ادوار میں جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں یا چاہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں، جب بھی ان کو ضرورت پڑی حضرت علی جو ہیں وہ فتویٰ دیا کرتے تھے اور ان کی بات کو بہت زیادہ جو ہے اہمیت دی جاتی تھی اور اس کو تسلیم کیا جاتا تھا۔ دوسرا، دنیا کی ان کے
طلب نہیں تھی، یعنی کہ ان کے اندر جو ہے ظاہری دنیا کی چیزوں کی شان و شوکت کی طلب نہیں رکھتے تھے، ٹھیک ہے۔ تو یہ تو دور تھا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، جس کے ساتھ ہی ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کی شہادت کے بعد خلافت راشدہ جو ہے اس کا خاتمہ ہوا، اور پھر جو ہے ایک ایسی خلافت شروع ہوئی جو خلافت کی جو ہے شکل پھر بدل گئی، خلافت جو ہے وہ پھر ملوکیت میں بدلتی ہوئی نظر آتی ہے ہمیں۔